میں گزارش کروں گی مہمان اعزاز جناب حبیب اکرم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. مشہور جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، نیوز اینالسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان کو. حبیب اکرم صاحب. شرکت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی نقطے سوچ رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنی محنت کر رکھی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت غور و فکر کے بعد تلاش کرتے ہیں کہ یہ نقطہ ہے جو اتنی ندرت کا حامل ہے کہ جب میں سامعین کے سامنے عرض کروں گا تو کم از کم وہ تھوڑا محسوس کریں گے کسی ڈھنگ کے آدمی کو سنا. میرے ساتھ آج بالخصوص مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یاسر پیرزادہ صاحب اور سب سے پہلے تو فہد صاحب جیسے ہی میرا خیال یہ تھا کہ میں آپ کو کچھ تھوڑے فقہی معاملات بتاؤں گا حج کے بارے میں اور پھر اس کی تاریخ پہ کچھ بات کروں گا، لیکن فہد صاحب آئے تو فہد صاحب جو اس کتاب کے پبلشر بھی ہیں انہوں نے بات ہی ملا علی قاری کے رسالے سے شروع کی. تو اب بتائیے کہ میں یہاں سے سر اٹھاؤں گا بھی تو کہاں لے کے جاؤں گا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں اس کتاب کی سادگی پہ بات کروں گا کہ جس طرح مصنف نے اس میں کچھ بہت زیادہ جذبات میں لتھڑے ہوئے خیالات کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایک نارمل آدمی کی طرح حج کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں یہ نقطہ اٹھاؤں گا تو لوگ اس پہ آشش کریں گے، لیکن یہ نقطہ بھی کوئی اور اٹھا گیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے ذہن میں شارٹ لسٹ کرتا آ رہا تھا کہ جیسے جیسے بات آگے بڑھتی چلی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں اب ایک بالکل کھوکھلے برتن کی طرح آپ کے سامنے بج رہا ہوں. اس کتاب کے بارے میں جو کچھ بھی میں کہہ سکتا تھا وہ سارا مجھ سے پہلے کہہ دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ حج کے حوالے سے البتہ ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شاید دنیا کا واحد سفر ہے جو پوری طرح ہر زمانے میں ڈاکومنٹ ہوا ہے، خواہ وہ مذہبی اس کے ماخذات ہیں، خواہ وہ کسی اور نے لکھا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ سفر پوری شرع و بسط کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. سو اس کا ہمیشہ سے مقام ایک ہی رہا ہے، مسافر بدلتا رہا ہے یا زمانے بدلتے رہے. اور آپ اس میں خوبصورتی یہ ہے، اس سفر کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ یہ مکان بنایا کہ جس کو پھر حج کے لیے مقرر کر دیا گیا، اس کے بعد جو بیسٹ ڈاکومنٹڈ اور تاریخی اعتبار سے اس کا جو سفر ہے وہ ایک یہاں سے جانے کا ہے اور ایک یہاں سے آنے کا ہے. جانے والا نسبتاً کم، آنے والا بہت زیادہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ واپس آئے تو وہ سفر حج کے لیے پورے کا پورا ڈاکومنٹڈ ہے. اور ایکچولی وہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اس سفر کے بارے میں حج کا ہدایت نامہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سفر کی صعوبتیں بھی اس میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور اس سفر کے اندر جو کچھ بھی کسی بھی مسافر کو پیش آ سکتا ہے اس کے ذکر اس کے سارے سوالوں کے جواب اس میں ملتے ہیں. اس کے بعد ہم جتنے بھی سفر نامے اٹھا کے حج کے، جو بالخصوص جنہیں حج نامے کے نام سے مجھے لگتا ہے کہ ادب میں ایک الگ عنوان قائم کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے حج کیا اور پھر اس کی روداد لکھی. رقت آج ہم بات کر رہے ہیں کہ محمود اصغر چودھری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک عام آدمی کے ایک سفر حج کا ذکر کیا. یہ کسی بڑے آدمی کا، کسی ادیب کا، کسی مصدقہ شاعر کا، کسی صحافی کا سفر نامہ نہیں ہے، بلکہ ایک عام آدمی کا سفر نامہ ہے کہ ایک عام آدمی نے اپنے عہد میں دستیاب وسائل کے اندر جو سفر کیا اور پھر اسے جو مشکلات پیش آئیں. اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو رقت کا ایلیمنٹ ہے، یہ ادب میں بھی، میں کوئی زیادہ ادب شناس نہیں ہوں، لیکن ادب میں بھی یہ ریسنٹ ایلیمنٹ ہے. جو حج کے حوالے سے جو کچھ لٹریچر اسلامی روایات میں ملتا ہے، ظاہر ہے وہ حاجیوں کا لکھا ہوا ہے، اور حاجی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب دل بھی ہوتا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو بہت ہی کم لوگوں میں بیک وقت ملتی ہے. اس کے پاس پیسہ بھی ہو اور پھر اس کے پاس صرف اور صرف اپنے عقیدے کے لیے سفر کرنا بھی، اس کے دل کے اندر سے یہ بات اٹھے اور وہ سفر کرے. تو لہٰذا ایسے لوگ
ऐसे लोगों के ही लिखे हुए हज नामे या सफरनामे हज के रूदाद हज जो है वो मौजूद है। जो पुराने सफरनामे मुझे पढ़ने का इत्तफाक हुआ महज एक तालिब इल्म के तौर पे, तो उसमें मैंने कभी रिक्कत का एलिमेंट नहीं पाया। उसमें कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब सब्ज गुंबद को देख के मैं तो पानी पानी हो गया, या मक्का जो था वो मुझे मक्का में जाके ये एहसास हुआ, मक्का में जाके फला एहसास हुआ। पुराने जमाने में जो लिखने वाले थे वो इसको सफर हज का वो ज्यादा सफर था जो एक्चुअली इंसान के दिल में रहता था, उसके साथ नहीं चलता था, उसका इजहार जरूरी नहीं था। इसका जो इजहार है वो मोस्टली आपको किस्से कहानियों में मिलता है, जो रिक्कत का इजहार है। और बदकिस्मती ऐसी है कि जिस तरह हमने बाज किताबों की तकदीस मुकर्रर कर दी है, इसी तरह हमने मुमताज मुफ्ती साहब के सफरनामा हज को भी एक मुकद्दस दस्तावेज समझ लिया है। हालांकि उसमें न वो मजहबी एतबार से कोई काबिल तकलीद चीज है, और ना ही मेरे जैसे नाकिस आदमी के, जो अब चूंकि वो मेरी तनकीद से छोटे नहीं हो सकते और मेरी तारीफ से वो बड़े नहीं हो सकते, तो ना ही उसमें कोई अदबी एतबार से कोई शान मुझे नजर आती, या शायद आप इसमें मेरी वहाबियत या देवबंदियत का गलबा मुझ पे कह सकते हैं कि मुझे शायद उसमें वो ये शान नजर नहीं आती। लेकिन उसके बाद जितने भी हज के सफरनामे लिखे गए जो बाद में जस्ता जस्ता मैंने देखे, तो वो दरअसल लब्बैक के ही चरबे हैं, छोटे या बड़े। किसी ने कुछ अच्छी नकल कर ली और किसी ने कुछ बुरी नकल कर ली। तो इस सफरनामे में खूबसूरती मुझे ये लगी कि इसमें नक्काली की कोशिश नहीं की गई, कि इसमें जो कुछ पेश आया वो लिख दिया गया। तीसरी बात यह है कि जितने भी आप असफारे हज हैं उनमें पढ़िए तो उनमें आपको मुश्किलात पहम नजर आती हैं, और तकरीबन उसी नौइयत की हैं जिस नौइयत की है। हज के सफरनामों की, हज के हवाले से जितना लिटरेचर हमारे यहां दस्तयाब है, उसकी खूबसूरती यह है कि अगर आप सिर्फ हज को और सिर्फ मक्का को उन्वान बना लें तो आपको एक जमाने की तारीख जो है और एक जमाने की डिटेल्स आपको मिल जाती। मसलन आपको यह पता है कि 1932 में जब फरमा रवाए बहावलपुर ने हज किया था तो कैसे किया था। आपको यह पता चल जाता है कि फलां बादशाह ने जब हज किया था तो कैसे किया था। वो इतनी डिटेल्स हैं कि आपको मुसलमानों के हर अहद की रूदाद मिल जाती है, व उस वक्त के समाजी हालात मिल जाते हैं, उस वक्त की सवारियों की नौइयत मिल जाती है, उस वक्त के जोग्राफियाई मकामात के बारे में आपको पता चल जाता है, हत्ता के टोपोग्राफी जो जमीन की सतहत है उनके बारे में भी आपको बड़ा अंदाजा हो जाता है। लोग जो हैं वो कैसे, आपको किस जगह के कैसे हैं, और फिर उनके अतवार क्या हैं, कौन सा कबीला है जो डाका ज़नी में मशहूर है और कौन सा कबीला है जो आपकी रहनुमाई के पैसे लेता है। तो वो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो इस लिटरेचर में मिल जाती है। इसमें खूबसूरती ये है इस हज के सफर में कि हमने मोस्टली हज के असफार जो बाकायदा तौर पे लिखे जाते थे उनमें डिटेल्स दी जाती थी। इस हज के सफर में मैंने पहली दफा जो किसी हज नामे में या हज की रूदाद में जो लफ्ज सुना वो मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का लफ्ज हमारे हज के जखीरे में आपको नहीं मिलता। ईमेल, वीजा, फिजाई टिकट, जहाज, एयरपोर्ट के तस्करे, अगरचे बाद में कुछ रिसेंटली जो लिखे गए, यानी गुज़श्ता 100 साल नहीं, 100 साल तो नहीं, गुज़श्ता कोई 80 साल में जो लिखे गए हैं तो उसमें तो मिलते हैं उसमें तो। लेकिन ये जो आपने इसमें देखे कि हज के झैल में आपने एक अहद को भी कलमबंद होते हुए देखा है, और अब ये अहद आने वाले लोगों के लिए भी एक निशानी बन जाएगा कि वो एक दफा फिर प्रकार के मरकज की तरह अगर मक्का पे प्रकार रखेंगे और उससे जुड़ा हुआ लिटरेचर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अहद ब अहद रास्ते भी पता चलेंगे और रास्तों के सऊबतें भी और मुश्किलात भी। तो लिहाजा इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत जो है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि इसमें मुसन्निफ ने कम से कम वो सारी चीजें जो हमारे इस्तेमाल में तो हैं लेकिन उनका हज से रिलेशन अभी तक समझ नहीं आ रहा था वो भी सामने आ गया। तीसरी बात और आखिरी चौथी बात कि अभी इसमें फ्रॉड, जिस तरह आपको भी तजुर्बा हुआ, ये जो फ्रॉड और का तजुर्बा है
یہ دنیا میں کوئی اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مذہب ایک ایسا بھرا پورا بازار ہے کہ جس میں سب سے زیادہ فراڈ کی دکانیں آپ کو ملتی ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے اور ان کے لیے جو بھی پسندیدہ جگہ ہو وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ پہلے جو چیز ملے گی وہ فراڈ ملے گا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ آج اگر آپ داتا دربار چلے جائیے، آپ کہیں ویٹیکن میں چلے جائیے، آپ کہیں ہندو مذہب کی کسی بڑی تیرتھ پہ چلے جائیے، وہاں پہ آپ سب کو ہمیشہ یہی ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے اندر جو صداقت ہے وہ اتنی گہری ہے، اتنی چھپی ہوئی ہے کہ باہر بے شمار فریب کے پردے آپ کو ملیں گے۔ آپ چلتے ہیں تو آپ کے راستے میں 10 طرح کی رکاوٹیں آئیں گی۔ کبھی آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کو بلاوا نہیں آیا، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، کبھی آپ کو لگے گا آپ کا ٹکٹ کھو گیا، کبھی آپ کا سامان لٹ گیا، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ تھک گئے، برباد ہو گئے۔ سب کچھ ہوا۔ یہ سب کچھ حج کے اسفار کی وہ کیفیت ہے یا وہ مستقل کیفیت ہے جو گزشتہ 1400 سال کی ڈاکومنٹیشن میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اور چونکہ اتنا ویل ڈاکومنٹڈ سفر دنیا میں اور ہے کوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں کی منفیت آپ کو کچھ زیادہ نظر آتی ہے، ورنہ دنیا میں اتنے ویل ڈاکومنٹڈ سفر ہوتے تو وہاں کے قصے بھی آپ کو اسی طرح نظر آتے۔ اور لاسٹلی میں ایک عرض کروں گا کہ حج پہ ایک بہت ہی ہمارے حج کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب سی مجھے ایک چیز لگتی ہے۔ جب سعی آپ کرتے ہیں مابین صفا و مروہ، تو دراصل پوری امت مسلمہ 1400 برس سے ایک عورت کی سنت پہ دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عورت نے اپنے بچے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بس اس کی بے چینی ہے جس کی ہم نقالی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے ہمیشہ حج کا یہ رکن اور عمرے کا یہ رکن مجھے بہت ہی فیسینیٹ کرتا ہے کہ آخر وہ کیسی عورت تھی جو اس بے آب و گیا جگہ پہ، اور جسے وادی غیر ذی زرع کہا گیا کہ وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کہ وہاں پہ اس نے اپنے شوہر کی وفا میں یا اپنے بچے کی محبت میں یا خدا کی طرف سے کسی ودیعت کردہ فریضے کی ادائیگی میں جب وہ دوڑی ہوگی تو اس کی کیا کیفیت ہے، اور وہی کیفیت ہے جس سے ہم سال ہر سال ہر صاحب استطاعت آدمی جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اس حج نامے کی خوبصورتی بھی یہ بھی اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ حج بھی حاجی صاحب نے اپنے دل سے نہیں، اپنی بیوی کے دل سے کیا، اپنی بیوی کے کہنے پہ یہ حج کیا ہے۔ یہ بھی ہمارے عہد کی ایک ڈاکومنٹیشن ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی اگر کسی نے اپنی بیوی کے کہنے پہ حج بھی کیا تھا تو اس نے کہیں لکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن ان صاحب نے لکھ دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔